أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، الحمدللہ آج ہمارا سورہ المائدہ کی شروعات ہیں، اور یہاں جو سورہ مائدہ میں مختلف مضامین ہیں جن میں سے اللہ پاک کے قانون اور جو پہلی شریعتیں نازل ہوئیں ان کا جو احکام ہے اور جو اللہ کے اتارے کے مطابق حکم نہ دے اسے کافر فرمایا گیا، اور اسی طرح جانوروں کی حلال اور حرام کی جو تھوڑی بہتی پہچان ہے. تو شروعات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقد، پورے کیا کرو اپنے عہد. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے جانور چوپائے یعنی کہ جو بھی ہیں، الا مگر وہ ما یتلا علیکم جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. حلال تمہارے لیے وہی ہیں جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. پڑھ کر کس میں سنائے جاتے ہیں؟ قرآن میں جو تمہارے لیے پڑھ کر سنایا گیا ہے جانور، یہ جو جانور سنائے گئے ہیں کہ یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں، بس وہی حلال ہیں اور وہی حرام. آگے انشاءاللہ وہ سنائے بھی جائیں گے. تو غیر محل سعید، علاوہ حلال کرنا یعنی کہ علاوہ حلال کرنے والے ہیں شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور ہو تم یعنی کہ حرام کی حالت میں، یعنی کہ آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آپ نے حرام باندھا ہو، تو اس حالت میں جو شکار ہے وہ حلال نہیں، وہ غیر علاوہ ہے حلال کی. ہاں، شکار جب حرام کی حالت نہیں ہے تو پھر وہ حلال، وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی. یہ صرف حرام کی حالت میں آپ کے لیے وہ شکاری جو شکار ہے وہ کسی چیز کا بھی شکار ہو، لیکن وہ آپ کے لیے جائز نہیں جب آپ حرام کی حالت میں. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم ما یرید، حکم فرماتا ہے جو چاہے. یہاں بڑی واضح سی بات ہے، اللہ پاک نے حلال فرما دیے سب جانور جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. واضح طریقے سے بیان کر دیا کون سے جانور حلال ہیں، وہ جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. تو قرآن میں پڑھ کر سنائے گئے ہیں حلال کون سے ہیں، حرام کون ہیں. اور شکار میں لازمی بات ہے، ایک شکار کی حالت ہوتی ہے جس میں جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ جانور شکار کی حالت میں حلال نہیں، حرام کی حالت میں حلال نہیں. ان کا شکار جو ہے وہ حرام کی حالت میں حلال نہیں. اور یہ اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ حلال جاننا. یہ بہت اہم آیت ہے اور بہت ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم پہلو ہے بات کے ایک سمجھنے کا. یہاں فرمایا اے ایمان والو، نہ حلال کرنا، نہ حلال جاننا، نہیں حلال تمہارے لیے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یعنی کہ اللہ کی نشانی جس طرح مثال کے طور کے اوپر خانہ کعبہ ہو گیا، وہ بیت الحرام ہے. ولا الشہر الحرام،
اور نہ ہی جو مہینے ہیں حرمت والے، ولل ہدیہ، اور نہ قربانی. ابھی قربانی بھی حلال نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک اہم پہلو ہے بات کے سمجھنے کا. یہ شاعر جو نشانیوں میں فرمایا، اس میں سورہ جو حج ہے اس میں اللہ پاک نے اونٹ کو وہ جائز قرار دے دیا ہمارے لیے. بے شک وہ بھی شاعر اللہ، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، لیکن وہ جائز قرار دیا گیا. یہاں فرمایا یہ چیزیں تمہارے لیے، ان کو حلال مت کر لینا. دیکھ لیں کہ آج وہ یہ جو مہینے ہیں حرمت والے، کسی کو معلوم ہی نہیں کون سے مہینے ہیں. اکثریت مسلمانوں کو ان مہینوں کا پتہ ہی نہیں. وہ ان محرمت والے مہینوں میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں. میں نے پچھلی تقریروں میں ان کی واضحات کی تھی، خاص طور کے اوپر سورہ بقرہ کی تقریروں میں. تو واضحات سے فرما دیا کیا کچھ ان میں کرنا ہے، کیا کچھ یعنی کہ ان مہینوں میں حرام ہے، کیا وجہ ہے. تو یہ تو حلال، ان کو بھی مت جانا. شاعر کے بعد یعنی کہ وہ نشانیوں کے بعد یہ مہینے. پھر قربانی، جو ہدیہ دیا جائے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ قربانی کس طرح نہیں حلال؟ پھر کھاتے کیوں ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. یہاں دیکھ لیں آپ، بے شک دوبارہ آیت پڑھیں، جس سورہ المائدہ کی 2 نمبر آیت ہے. آپ اپنے گھر میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، اور اس کا لغت میں ترجمہ دیکھیں. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. کئی لوگوں نے یہاں جو لفظ آیا ہے لا تحلوا، انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے کہ اس کی بےرحمتی مت کریں. لیکن یہ ترجمہ بالکل صحیح نہیں، کیونکہ اس کا لغت میں بھی آپ دیکھ لیں، اور کتنے اور علماء بھی ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ حلال کا ہی کیا ہے. نہ حلال کر لو بھائی، حلال نہ کر لو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ. تو یہ چیزیں جو حلال نہیں ہیں اس میں یہ چیزیں آ گئی. اور قربانی، ولل قلائد، اور جو گلے میں رسی پڑی ہو، جو رسی، یہ رسی کیوں بھائی ہوگی؟ ولل آمن البیت، اور جو آمنین ہو بیت الحرام کے، وہ جو آمنین البیت الحرام، جو آمنین ہو بیت الحرام کے. تو یہ جو پیچھے آیت میں فرمایا، یعنی کہ اس آیت میں جو فرمایا خدا، یعنی کہ وہ جانور قربانی، اس کے بارے میں میں اتنی بات یہاں کرنا پسند کروں گا. اگر آپ تورات میں دیکھیں تو تورات میں قربانیوں کی مختلف قسمیں بیان ہیں. ایک قربانی وہ جو اللہ کے لیے، ایک قربانی جو گناہ کے کفارے کے لیے، ایک قربانی جو مل کر اکٹھے ہو کر کمیونین یومینٹی، آپ اکٹھے ہو کر ایک قربانی کریں، وہ چند لوگ اکٹھے ہوں، وہ ایک قربانی مل کر کریں، ٹھیک ہے نا، وہ علیحدہ ایک قربانی ہے. اسی طرح کی مطلب یہ ڈیفرنٹ قربانیاں ہیں. اس میں سے ایک قربانی ہے جو آپ کھا نہیں سکتے. مثال کے طور کے اوپر وہ جو قربانی آپ اللہ کے لیے خالص کریں گے نا، یہ جو تورات میں ہے، وہ آپ کھا نہیں سکتے. وہ آپ کو پوری کی پوری قربانی آگ کے اوپر جلا دینی ہے. اور اگر آپ تورات کی پہلی بک پڑھیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے جاتے ہیں، جب وہاں تو خیر انہوں نے نام کچھ اور لکھا ہے، لیکن جو بھی وہ جاتے ہیں جب، تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے آگ کے اوپر جلانے کے لیے، یعنی کہ وہ قربانی جو انہوں نے دی وہ آگ کے اوپر جلایا اس کو. وہ قربانی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے. اس بات کا تھوڑا سا پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی جس میں وہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہم اس تک ایمان نہ لائیں اس رسول کے اوپر کہ جب تک کوئی ایسا رسول نہ آئے جس کو آسمان سے آگ آئے وہ چھو لے. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ایسے رسول بھی آ چکے، یعنی کہ ایسی باتیں ہوتے رہی ہیں کہ آسمانوں سے آگ آتی تھی اور چھو جاتی تھی، تو وہ آگ جس کو پکڑ لیتی تھی وہ قربانی جل جاتی تھی مکمل. یہ واقعہ ہوتے رہے. تو وہ قربانی، یہاں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہی کہ جو قربانی آپ وہاں اللہ کے نام کے لیے دیں گے وہ
اس کا جلانا ہے وہ، یعنی کہ اس کو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں جو قربانی جس طرح سورہ حج میں آتی ہے بات، جو قربانی مثال کے طور کے اوپر آپ اکٹھے لے کر جاتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے، یا مطلب اس میں، تو اس میں وہ آپ کو کھانے کے لیے اجازت دی گئی، اس میں خود بھی کھائیں، فقیر کو بھی کھلائیں، باقاعدہ فرمایا۔ لیکن یہ قربانی فرما دیا یہ حلال نہیں، یہ یہاں جو ہے وہ ہدیہ اس کا لفظ فرمایا، وہاں ہدیہ کا لفظ نہیں ہے۔ تو خیر، اور جو پٹے مثال کے طور کے اوپر جس طرح کے پٹے ہوتے ہیں، ایک تو لوگوں نے تو یہاں پٹوں والے جانور کہا ہے، لیکن جو یہ جو لفظ ہے القلائدہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو رسی بٹی ہوئی ہو۔ تو رسی بٹی ہوئی پٹا، جس طرح مطلب لوگ اپنے گلوں میں بھی اس طرح کے پٹے باندھتے ہیں، کوئی حاجت مندی کرنے کے لیے، وہ کچھ اس طرح کی چیزوں کے لیے مانتے ہیں، تو اللہ پاک نے وہ بھی اس نظریے میں جا کر اگر وہ واقعی وہی الفاظ دیکھا، اسی کا لفظ کا ترجمہ لیا جائے، تو وہ چیز بھی، یعنی کہ جو گلوں میں پٹے کسی کی وجہ سے ڈال لیتے ہیں، تو وہ بھی یہاں ان سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور جو آمنین جاتے ہوں بیت الحرام میں، یبتغون تلاش کرتے ہوں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، ورضوانا اور اللہ کی رضا، وَإِذَا خَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی کہ اگر تم حج کے اوپر جا رہے ہو اور پھر تم حلال ہو گئے ہو، جب تم نے اپنا یعنی کہ وہ حرم باندھا ہوا تھا وہ اتار دیا، حلال ہو گئے آپ، فَاسْتَدُوا تو تم شکار کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ جو شکاری وہ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ وہ اپنا وہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی قوم کی کہ روکا تھا انہوں نے تم کو اوپر مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرنے لگو، یعنی کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کا پہلو چھوڑ دو اور جو ہے وہ نا انصافی زیادتی کرنا شروع کر دو، اس طرف تم کو یہ نہ مائل کرے آپ کی کوئی بھی یعنی کہ وہ خواہش، یعنی کہ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اور تعاون کیا کرو نیکی کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نہ تعاون کیا کرو گناہ کی طرف اور زیادتی کی طرف۔ دیکھیں یہ آیت، اس طرح کی آیت ایک پیچھے بھی گزری ہے، من یشفع شفاعة حسنة لکن لہ کفل منہا ومن یشفع شفاعة سیئة لکن لہ نصیب منہا، من یشفع شفاعة حسنة لکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة لکن لہ کفل منہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی سفارش کرے گا نیک کام کی تو اس کا اس میں حصہ ہے، اور جو کوئی برائی کا سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ آپ جو ہے نا تعاون مت کیجئے کہ برائی میں اور زیادتی میں، ہاں آپ تعاون کیجئے نیکی اور پرہیزگاری میں، یہ بھی چیز ابھی منع ہوگی، تو یہ کرنا بھی حرام ہو گیا۔ تو واتقوا اللہ اور پرہیزگاری کرو اللہ کی، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سخت ترین بدلہ لینے والا۔ تو ابھی آئی ہے وہ آیت جس طرح پیچھے فرمایا تھا کہ حرام اور حلال، پہلی آیت میں جس طرح فرمایا کہ حلال تمہارے لیے جانور کر دیں گے وہ جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو پڑھ کر کون سے سنائے جاتے ہیں؟ یہاں فرمایا حرمت علیکم حرام کیے گئے ہیں تم پر، میتۃ مردار، کوئی بھی مردہ چیز جو مر جائے، مرنے کی اس کی وجہ، ایک تو جانور کو آپ جب ذبح کرتے ہیں وہ بھی مر جاتا ہے، لیکن وہ آپ نے ذبح کر دیا، وہ آگے بات آئے گی، یعنی کہ اپنی
آپ ذبح نہ کریں ویسے کسی چوٹ وغیرہ سے، وہ بھی ابھی آئے گا، مرنے کی اس کی کیفیتیں بھی ہیں انشاءاللہ، جو مار جائے گا یعنی کہ والدم اور خون، یہاں صرف خون کا لفظ ہے، اگلی آیت میں ہے خون جو بہتا ہوا ہو، جو بہتا ہوا خون ہو وہ بھی، واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت جانوروں میں سے ایک جانور جو ہم یہاں جو پیچھے فرمایا تھا نا کہ آپ کو وہی جانور جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی کہ باقی سب جانور حلال ہیں سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جس طرح یہاں فرمایا پہلی آیت میں حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور مگر وہ جو پڑھ کر تم کو سنائے جاتے ہیں، مگر یعنی کہ وہ جو پڑھ کر سنا دیے گئے وہ نہیں۔ تو یہاں پڑھ کر کون سا جانور آ گیا؟ ایک جانور آیا، وہ کون سا؟ خنزیر۔ باقی جو ہے باقی اور مردہ کوئی بھی جانور ہو جائے وہ حرام، ہر جانور، اس میں سب جانور آ گئے جو مردہ ہو گئے۔ خون تو وہ کسی کا بھی ہو، ہاں جانوروں میں جو ایک اسپیشل جانور ہے، چاہے آپ اس کو ذبح کریں یا نہ ذبح کریں، جو آپ کے لیے حرام ہے وہ ہے خنزیر۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جو کسی اور کے نام یعنی کہ کسی اور غیر اللہ کے لیے دی گئی ہو، نامزد کیا گیا ہو جس کو غیر اللہ کے لیے۔ منخنقات، ابھی یہ منخنقات ہے کہ گلا گھٹ کے مرنے کی یہ کیفیتیں، جس طرح مطلب کہا تھا نا پیچھے کہ میتہ جو مر جائے، تو یہاں مرنے کی کیفیتیں کون کون سی کہ مثال کے طور پر گلا گھٹ گیا کسی کا، والموقوذات، اور یا کوئی چوٹ سے مر گیا، والمتردیات، اور کوئی بلندی سے گر کر مر گیا، والنطیحات، اور یا کوئی ٹکر لگنے سے مر گیا، یعنی کہ ان کسی بھی صورت میں ایسی صورت میں اس کی موت ہو گئی، اس کو ذبح نہیں کیا وہ مر گیا اس طرح۔ وما اکل السبوع، اور جس کو درندہ نے پھاڑ کھایا، ہاں درندے مطلب درندے کے منہ میں آ گئی وہ چیز، وہ درندہ پھاڑ رہا ہے اس کو، الا ما زکیتم، مگر تو جس کو تم زکی پاک کر لو، یعنی کہ اس کو مرنے سے پہلے آپ پکڑ لو، مثال کے طور کے اوپر آپ پاک کر لو۔ وما ذبح علی النصوب، اور وہ جو ذبح کیا جائے کسی آستانے پہ، آستانہ نصوب یہ کوئی بھی ایسا آستانہ ہے جو کسی اور کے نام کے بنایا ہو، جس طرح آج کل ہمارے ہاں درباریں بنی ہوتی ہیں، باقاعدہ آستانے ہیں، ان کو بھی آستانہ کہا، آستانے پہ آتے ہیں، مطلب وہ شعر بھی آپ دیکھے ہوں گے، آپ نے پڑھے ہوں گے اس طرح کے، تو وہ آستانے، تو جو بھی چیز کسی بھی آستانے کے، چاہے وہ کسی بھی بت کے لیے ہے یا کسی قبر کے اوپر ہے، کسی ولی اللہ کی دربار کے بنا کر اس کے اوپر دے رہے ہیں، تو وہ جو بھی چیز اس طرح کی ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو پانسوں سے، تیروں سے۔ پرانے دور میں اس طرح کی قسمت معلوم کرتے تھے، آج کے دور میں لوگ طوطا چھوڑتے ہیں وغیرہ، اس طرح وہ آج کل وہ ہفتے کا حال جو اخباروں میں آتا ہے، ہفتہ کیسا گزرے گا، تو وہ اس میں وہ سٹار انہوں نے لکھے ہوتے ہیں باقاعدہ، تو وہ بتاتے ہیں، اور کئی لوگوں کا ان کے اوپر یقین ہے، تو لہذا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ممنوعات میں آتی ہیں۔ تو ذالکم فسق، اور یہ سب جو ہے یہ نافرمانیاں ہیں۔ الیوم یائس الذین کفروا، آج مایوس ہو گئے ہیں جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے قانون سے، فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ وہ تو لازم بات ہے مایوس ہو گیا، ابھی مایوسی کی حالت میں کیا کوئی کرے گا، وہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اٹیک کر دے کوئی کسی قسم کا، آپ تھوڑے ہو شاید آپ سوچو کہ ہمارے اوپر یہ اٹیک ہو جائے گا کوئی مسئلہ، تو لہٰذا آپ ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے فرما دیا، یہ جو آیت ہے یہ خاص طور کے پر یہ جو الفاظ جہاں جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں اکثریت جو رائے یا جو پائی جاتی ہے تفسیروں میں بھی، وہ یہی کہ یہ آخری حصے میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری
جب وہ قرآن کا اختتام ہوا تو اس میں کئیوں کی زیادہ تر یہ جو رائے ہے کوئی کچھ دن پہلے، کچھ 70-80 دن پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کامل یعنی کہ مکمل۔ ابھی اللہ پاک کا فرمان ہو گیا۔ کسی کے لیے اللہ کی بات اگر کافی ہے تو یہ بات سمجھ لے وہ کہ اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ مکمل کر دیا تو اس وقت مکمل ہو گیا۔ یہ قرآن میں اللہ پاک نے اپنا دین بھیج دیا، اس کو ہمارے لیے ضابطہ حیات بنا دیا، اور اس میں اللہ پاک نے مکمل دین ہم کو دے دیا، پورا پیکج فرما کر، پورا پیکج مکمل فرما کر ہمارے ہاں حوالے فرما دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور چوائس کیا، راضی ہوا میں تمہارے لیے سرخم کرنے کو، یعنی کہ خود کو سرخم کرنے والا دین، یعنی کہ قانون دیا تم کو، جو یعنی کہ میرے آگے یعنی کہ اللہ کے سامنے خود کو سرخم کرنا، مان لینا۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ مان لینا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے لیے مکمل اور کامل فرما دیا اور نعمتیں پوری فرما دی۔ آج پھر جو بھی کوئی آ جائے، اگر وہ آپ کو کہے کہ نہیں بھائی قرآن میں مکمل نہیں ہے، تو وہ اس بندے کی کم عقلی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے اوپر یہ بات اللہ کی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ پاک کے سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا، مکمل فرما دیا تو مکمل ہو گیا۔ اسی طرح کتنی اور دوسری آیتیں ہیں جن میں اللہ پاک نے فرما دیا ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے۔ پیچھے بھی ہم پچھلی تقریر میں بھی جو آخری صورتیں، جو آخری آیتیں گزری ہیں سورہ نساء کی، ان میں بھی یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لیے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبین، پہنچا دی تمہارے پاس برہان، دلیل واضح تمہارے رب کی طرف سے پہنچ گئی، اور نازل کر دیا کہ تمہارے لیے روشن، کھلی روشنی، سری روشنی۔ تو جس نے اس کو پکڑ لیا اس کے لیے اللہ پاک فضل بھی فرمائے گا، رحمت بھی فرمائے گا، پیچھے فرمایا تھا۔ تو لہذا اس کے بعد بھی جو اختلاف کرے تو وہ پھر اپنی رائے خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ جب اللہ پاک کا فرمان ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی رائے کو آگے دوڑائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، ہاں جو کوئی آخر حد تک پہنچ جائے، فی مخمصۃ غیر متجانف، یعنی کہ وہ ناچار ہو جائے کھانے کے لیے، بھوک میں ناچار ہو جائے، وہ علاوہ اس کے کہ وہ مائل ہو وہ یعنی کہ گناہ کی طرف، علاوہ اس کے کہ وہ مائل ہو گناہ کی طرف، یعنی کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، ہاں ناچاری ہو جائے اور کچھ چیز نہیں مل رہی، ابھی ناچار ہو گیا، کھانے کی انتہا کو پہنچ گیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ایسی حالت میں اس کو یہ سب چیزیں، سور کھا لے یا غیر اللہ کی نظر وہ چیز کھا لے، اگر ایسی حالت پہ پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے وہ اللہ پاک غفور و رحیم ہے، لیکن وہ اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ بالکل گناہ والا کی طرف مائل ہونے والا نہ، حالت اس کی ایسی ہو جائے کہ بھوک میں ناچاری کی طرف بڑھ گیا، بالکل ایک سٹیج تک پہنچ گیا۔ تو فرمایا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا حلال ہوا ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، آپ کے لیے حلال ہوا ہے جو طیب ہے۔ حلال کیا ہوا ہے؟ طیب۔ پیچھے کیا فرمایا تھا؟ آگے سورہ انعام کی آیت میں آتا ہے کہ آپ خنزیر کا جہاں لفظ آیا، اللہ پاک نے فرمایا یہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ وہ پاک نہیں ہے، گندگی ہے۔ تو رجس کیا ہے؟
وہ اللہ پاک نے فرما دیا سور، اس کے علاوہ آپ کو کھانے کے لیے کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، وہ سب آپ کے لیے پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو، یعنی کہ زخمی کرے اس کو قلب مقلبین، کتے تمہارے، تو علمونہن، جن کو تم سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جس طرح تم کو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں، اگر یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ جن کو تم سکھاتے ہو وہ زخمی کر دیتے ہیں کوئی جانور کو، مثال کے طور پہ کتا آپ چھوڑتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو وہ زخمی کر دیتا ہے کسی چیز کو، تو وہ آپ کے لیے رکھ دیتا ہے، تو اللہ پاک نے یہاں وہ واضحات فرمائی کہ اگر وہ آ کر رکھ دے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھا لو اس میں سے جو تمہارے لیے آ کر رکھے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر پڑھو ضرور اللہ کا نام۔ ہاں، یہاں بھی ابھی کیا چیز آگے کہ جس کو وہ زخمی کر دے، یہ جو لفظ آیا نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا الجوارح، وہ زخمی ہے، مارنا نہیں ہے، زخمی حالت آ گئی، زخمی حالت میں آ گیا ہے، اس نے آپ کے لیے چھو کر اس کو رکھ دیا ہے، تو آپ اس کو کھا لیں۔ واتقوا اللہ، ہاں لیکن کھانے سے پہلے یہاں ضرور فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیں، یہ ضرور ہے۔ واتقوا اللہ، اور پرہیزگاری کرو اللہ کی، ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سخت حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ کیا کیا چیز آپ کھا سکتے ہیں، کیا کیا چیز آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ ہر جانور کھا سکتے ہیں، ایک جانور نہیں کھا سکتے، وہ ہے سور، باقی ہر وہ جانور جو مر جائے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ یہاں بھی وہ کتے والی بھی بات وہیں پہ آ کر زخمی کر دے، مرے نہیں وہ، ہاں وہ چھو کر رکھ دے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی مرنے سے پہلے آپ نے پاک کر لیا، وہ پیچھے بھی بات آئی تھی، وہ لادی بات ہے، آپ پاک کر سکتے ہیں، مرا نہیں ابھی۔ تو لہذا الیوم، اللہ پاک نے فرمایا احل لکم الطیبات، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے طیب، پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ پیچھے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے کافی چیزیں حرام کر دی گئی تھی، پاکیزہ بھی، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہمارے لیے الحمدللہ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کھانا جو ہے اہل کتاب کا، اُحِلَّ لَكُمْ، اُحِلُّ لَكُمْ، وہ حلال ہے تمہارے لیے، وَطَعَامُكُمْ اُحِلُّ لَهُمْ، اور جو کھانا تمہارا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں لوگوں نے، بہت سارے لوگ فقہ ہیں، یہ فقہ وہی آ گئی بات کہ لوگ فقہ کو پکڑ لیتے ہیں، انہوں نے اپنے عالموں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہوں نے ان کے ذبح کو بھی حلال کر لیا ہے۔ یہ انہوں نے بولا کہ یہ جو آیت ہے طعام، یہ ذبح کا ہے، حالانکہ طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ان کے ساتھ کھانا ہمارا جائز ہے، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کھا ضرور سکتے۔ ایسی حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے، ایسی حدیث ہے کہ وہ ایک بندے نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن اگر برتن بھی ایک ہو، تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ اگر برتن تو اپنا اپنا رکھو، اگر برتن ایک ہو تو پھر فرمایا دو لو اس کو، اس طرح کی حدیث ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ کھانا ہمارے لیے جائز کیا گیا ہے، صرف ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا حلال، یعنی کہ ان کا وہ تو اللہ کا نام پیچھے، کیونکہ اللہ پاک نے آیت سورہ نام میں فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے ہمارے لیے صرف۔ اگر وہ حلال نہیں کرتے اللہ کے نام کے اوپر تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، جس طرح مثال کے طور کے اوپر آج وہ اکثریت جو ہے وہ بجلی سے مار دیتے ہیں ان کو، تو وہ سب اہل کتاب ہیں، وہ مارتے ہیں اکثریت، کیونکہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں وہاں، وہ کتنا، وہ ایک جانور وہ اس طرح تو نہیں کرتے، وہ پوری ایک وہ بجلی کے ارتھ دیتے ہیں اس سے،
وہ اس سے مطلب اس طرح ہوتا ہے. تو لہذا یہ کھانے کی بات ہے یہاں. والمحصنات من المؤمنات، اور جو آزاد عورتیں ہیں مومنوں میں سے، مومنہ. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور جو آزاد عورتیں ہیں اوتوا الکتاب میں سے، من قبلکم، یعنی کہ جن کو وہ اوتوا الکتاب جن کو تم سے پہلے دی گئی تھی. یہاں جو وہ آزاد عورتوں کی بات آئی، دیکھیں قرآن ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی نہیں عمل ہوتا. قرآن میں ایک آیت پہلے آ گئی، یہاں دوسری آیت آ گئی. یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. بات سیدھی سی. اہل کتاب وہ کون جو اصل چیز کو مان گئی، یعنی کہ اصل دین کو پکڑ لیا جنہوں نے، وہ بھی ایمان لے آئے. یعنی کہ کیونکہ اگر تو وہ ایمان نہیں لاتی اور مشرک کی حالت میں ہے تو پھر تو وہ آپ کے وہ اللہ پاک نے ان کو کافر بولا. پیچھے کی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ جو لوگ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے جو یہ خیال کرتے ہیں تیسرا تین میں سے ایک ہے، یہ ابھی ان کا عقیدہ ہے. اسی طرح جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، جو مشرک ہے اس کے ساتھ نکاح مت کرو. تو مشرک کے ساتھ تو نکاح نہیں ہے. یہ صرف وہ ہے جو اہل کتاب تھی اور مومن ہوگی. تو اہل کتاب جو مومنہ ہوگی. تو فرمایا اذا آتیتموہن، جب تم لا چکو ان کے پاس، اجورہن، ان کی اجرت، محسنین، آزادی سے، غیر مسافحین، نہ کہ چھپے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی آشنائی کرنے کے لیے، یعنی کہ چھپی دوستی کے لیے. اس طرح نہیں، یعنی کہ وہ آزادی سے آپ نے وہ عمل کرنا ہے، آزادی سے شادی بھی کرنی ہے، آزادی سے ماحول. ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کا، فقد خبط اعمالہم، تو بے شک ضائع ہو گئے اس کے اعمال. یعنی کہ جو ایمان کا کافر بن گیا. اب ایمان اللہ پاک نے آپ سے یہ ساری چیزوں کا ایمان لے لیا کہ یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، اور کہہ دیا سمعنا و اطعنا. یہ ایمان ہو گیا. تبھی تو مومن کہہ دیتا ہے ہاں بھائی میں ایمان لے آیا اللہ پر اور سب کتابوں کے اوپر، اور میں سب کو مان لیا، میں نے بول دیتا نا ایک مومن. تو وہ مومن کی یہ شہادت ہو جاتی ہے. تو وہاں وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس طرح وہ مومن کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا اور مان لیا. آج بھی ہر مسلمان کے اندر سے یہ جذبہ اٹھتا ہے، بول دیتا ہے ہاں بھائی سن لیا اور مان لیا. لیکن پھر وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ بعد کے عمل ہے. لیکن جب وہ اس کے نے یہ ایمان کے دائرے میں آ گیا، ابھی وہ ان حرکتوں سے، یعنی کہ جس چیزوں کو اللہ پاک نے منع فرما دیا وہ اس کا کفر کر دے، تو وہ ایمان کا کافر بن گیا. تو اس کے اعمال اللہ پاک نے فرمایا ضائع ہو گئے. ابھی ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کس کے اعمال بچ گئے. ہاں نہ مرنے تک یہ ضرور چانس ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ فرقان میں فرمایا ایک بندہ اگر توبہ تک کرتا ہے سچے دل سے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہ نیکیاں بھی بنا دیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھے بندہ. تو وہ اللہ کی طرف ضرور مائل ہونا ہے. ہاں اگر آپ سے کوئی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اعمال ضائع ہو گئے تو اپنا اعمال بچانا چاہتے ہیں تو فوری اللہ کی طرف لپکیے اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی کوشش کی. کس طرح کہ یعنی کہ وہ اللہ ہی کرے گا، لیکن آپ اللہ کی طرف توبہ کیجیے. وہ جو سورہ فرقان میں انشاءاللہ بات آئے گی. تو فرمایا تو اس کے اعمال ہو گئے ضائع، وہوا فی الآخرات من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم قائم کھڑے ہونے لگو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، یہاں وضو کا طریقہ آ گیا. تو وضو کے طریقے میں سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ جب بھی آپ کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے، اس حالت میں آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. ابھی ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ نہیں جی ایک ہی وضو سے انہوں نے ساری نمازیں پڑھ لی.
تو یہ حدیثیں اس قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں، جب آپ کھڑے ہوں تب آپ یہ عمل کیجئے، یہاں جو آگے آ رہا ہے۔ تو وضو، اور ایسی حدیثیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، تو ہم ایسی حدیث کو کیوں نہ پکڑیں جو قرآن کے مطابق ہے؟ میں تو یہ ایک اہم سی بات ہے، ایک سوچنے والا جو ہے نا نارمل سی بات ہے جو بندہ سوچ سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی ایسی ہیں جس میں وہ قرآن کے بالکل مطابق ہے، تو پھر کیوں نہ ان کو پکڑا جائے؟ کیوں ان کو پکڑا جائے جو قرآن کے مطابق نہیں؟ اکثریت فقہ ان کو پکڑتے ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے، یہ لازمی بات ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہونے لگیں تو آپ غسل کر لیا کریں، دھو لیا کریں وجوہکم، اپنے چہرے کو۔ یہ ایک بات ابھی دیکھیں جو اللہ پاک نے بہترین طریقہ بتا دیا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، جس طرح پیچھے فرمایا تھا نا آج میں نے تمہاری نعمت پوری، تو یہ نعمتیں ہیں جو پوری کی اللہ پاک نے۔ پہلے وضو کا جو اہم طریقہ تھا وہ اللہ پاک نے خود بتا دیا، ابھی اس میں کوئی پلس کر دے، زیادہ کر دے، تو یہ بندے کی اپنی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو نبی علیہ السلام کو تو یہی حکم ہوا کہ میں تو وہی عمل کرتا ہوں جو میری تربیت ہے، تو اللہ پاک نے یہ ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے پہلے جب کھڑا ہونے لگے تو اپنے منہ دھو لیا کریں، وَأَيْدِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اپنا یعنی کہ چہرہ، سب سے پہلے چہرہ، اس کے بعد جو ہاتھ ہیں وہ اپنے کونیوں تک۔ وَمْسَحُوا، اور مسح کر لیا کریں، بِرُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کا ٹخنوں تک، یعنی کہ مسح سر کا اور پاؤں کا۔ منہ دھونا کیا؟ ایک دھونا منہ، سب سے پہلے منہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح، اور اس کے بعد پاؤں کا مسح۔ یہ چار چیزیں جو اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے اوپر جو اور چیزیں باندھی گئیں وہ صرف اور صرف افطار ہے، جھوٹ ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر باندھا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں عمل کر سکتا، میں تو وہی عمل کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے طرف وہی آتی ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں اس سے کہ میں وہ عمل کروں، میں کہ نافرمانی کروں میں اللہ کی، میں ڈرتا ہوں بڑے عذاب سے۔ اور اللہ کا حکم ہے قرآن میں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَالَّذِينَ تَابَ مَعَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ اسی طرح قائم رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ کے تابع ہوئے ہیں وہ بھی، اور سرکشی مت کیجیے۔ تتغو کا مطلب ہوتا ہے نہ کمی کرنا نہ بڑھانا، سرکشی کرنا، نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا، سرکشی مت کیجیے، اس میں یعنی کمی پیشی نہ کیجیے، جس طرح حکم ہوا اسی طرح قائم رہیے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ پاک تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے جو لوگوں نے باندھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہی عمل کیا، اور اس طرح کے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں فقہ والے ہیں، لیکن ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کے وضو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے۔ ابھی جو حق سامنے آنے کے باوجود بھی نہ کرے تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، وہ اللہ کی مان رہا ہے یا اپنے وہ ان عقائد کی مان رہا ہے، وہ زن کے پیچھے چل رہا ہے یا ان علماء کو مان رہا ہے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو ارباب بنا لیا، تو وہاں تو وہ شرک ہو جائے گا، پھر اطاعت تو اللہ کی ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، ہاں اگر تم ہو جنوبت میں، فَطَّهَّرُوا، تو پاک ہو جایا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی بھی حاجت پوری کر کے، او لمستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو۔ یہ میں نے پیچھے بھی بیان کرتا، عورت کو چھونے سے آپ کو وضو پھر کرنا پڑے گا، خالی عورت کو صرف اگر آپ نے چھو لیا تو، یہاں بھی چھونا لفظ ہے۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایسی حدیثیں باندھی ہیں کہ ہاں جی وہ تو حیض کی حالت میں نبی علیہ السلام عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہتے باقاعدہ، ایسے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ ان کے پاس میں مت جانا۔
اسی طرح وہ وضو بھی نہیں کرتے. ایسا بھی لکھا ہے کہ حیض میں کی حالت میں ہوتی ہے جناب وہ میرے ساتھ ٹچ ہوتے اور بعد میں وضو بھی نہیں کرتے. یہ دیکھیں کس طرح کی باتیں ہماری ام المومنین کے منہ سے ایسی ایسی باتیں انہوں نے حدیثوں میں چھاپ دی ہیں, جس میں یہ دیکھیں ایک بہت اہم پردے والی چیز ہے. نارمل آپ آج اپنی بیوی یا بچیوں کے پاس بیٹھے ہوں تو یہ حیض والی بات ان سے نہیں کر سکتے. یہ قدرتی شرم کی بات ہے آج کے دور میں, اور 1400 سال پہلے تو یہ اس چیز کا کتنا زیادہ وہ جو ہے نا وہ شرم مانی جاتی تھی, یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسی حدیثیں انہوں نے چھاپی ہیں کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں اس حالت میں ہوتی اور باقاعدہ وہ نبی علیہ السلام اس طرح, مطلب ایسی حدیثیں انہوں نے باندھ دی ہیں جو جھوٹی حدیثیں ہیں, جو سر عام قرآن کے خلاف ہیں. تو فرمایا فلم تجدو, ہاں اگر نہیں پاؤ ماءً پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, تو کر لیا کرو مٹی سے, پاک مٹی سے تیمم. فامسحوا, تو اس سے کیا کرو پہلے مسح کرو, بے وجوہکم, اپنے منہوں کا, اپنے چہروں کا مسح کرو, اس میں بھی پہلے چہرہ. وَأَيْدِكُم مِّنْهُ, اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا اس سے. ما یرید اللہ, نہیں چاہتا اللہ, لیجعل علیکم من خرج, کہ تمہارے لیے کرے تنگی سختی, ولیکن لیکن یرید چاہتا ہے کہ لیطہرکم, تاکہ تم کو پاک کر دے. اب اس دیکھ لیں پاکی کا طریقہ کس نے, اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا. پاک کرنے کے طریقہ کیا ہے, جب آپ نماز کے لیے جائیں تو یہ طریقہ ہے. ابھی کئی لوگ ایسے ہیں, وہ میں نے خود دیکھے ہیں, میں نے سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ایکسٹرا جو چیزیں یہ بھی ضروری ہیں, یہ اس طرح زیادہ پاک ہو جاتا. ارے معاذ اللہ, اللہ پاک نے کم پاک کرنا آپ کو بتایا. اللہ پاک سے زیادہ کون بہتر بات کا جاننے والا ہے. جب اللہ پاک نے آپ کو یہ چیزیں لکھ دی ہیں تو آپ بس اسی طرح کیجئے. یہی ہے سمعنا واطعنا مومن کی جو بات. تو لہذا عمل وہ جو اللہ پاک نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا ولیکن یرید, لیکن چاہتا ہے اللہ کہ, لیکن چاہتا ہے کہ یطہرکم, تاکہ تم کو پاک کرے, والے یتم نعمتہ, اور تاکہ تم پر پوری کرے اپنی نعمت. ابھی اللہ نے نعمت پوری کر دی, پھر بھی بندے نعمت کو وہ نعمت نہیں سمجھ رہے, اس میں ایکسٹرا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. نعمتہ علیکم, پوری کرے تم پر اس کی نعمتیں, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کرو. یعنی کہ اللہ پاک نے تو نعمت پوری کر دی شکر گزاری کرنے کے لیے, تو لوگ تو اس کو پورا ہی نہیں سمجھ رہے. شکر گزاری کیسے کریں گے؟ استغفر اللہ. وذکروا, یاد کرو, یہ بات آ گئی وہاں, یاد کرو نعمت اللہ علیکم, جو نعمت کی اللہ پاک نے تم پر, ومیثاقہ الذی, اور جو وعدہ جو اثاقکم لیا تھا تم سے, بہی, اس کے ذریعے, اذ قلتم, جب تم نے کہا, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور مان لیا. وہ وعدہ بھی یعنی کہ یاد کرو, جو نعمت بھی یاد کرو اور وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے کیا, کہا تھا کہ تم نے ہاں بھئی ہم نے سن لیا مان لیا. واتقوا اللہ, اور پرہیزگاری کرو اللہ کی, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہے. تو لہذا اللہ پاک تو وہ جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہے. تو اللہ پاک سے کوئی چیز تو چھپی نہیں ہے. اللہ پاک سے وعدہ فرمایا تھا, کیا تھا لوگوں نے, سب نے, مومنوں کا, ہاں جی ہم نے سن لیا اور مان لیا. تو پھر بھی اس طریقے کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, اپنی دوسرے طریقے گڑ لیے گئے. دیکھیں بھائی, میں صرف وہی عمل کہہ رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے, وہ کوئی بری بات نہیں. قرآن میں آپ کو اللہ پاک نے یہ طریقہ بتا دیا, اس کے باوجود کیا اس سے اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہے؟ تو لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, رہو قائم اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے اوپر. یعنی کہ جو انصاف ہے اس کے اوپر کوئی, دیکھیں سب سے بڑا انصاف ہے کہ اللہ کی بات کی طرف آ جاؤ بھائی. ولا تجرمنکم,
اور نہ آمادہ کرے شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور نہ تم کو آمادہ کرے دشمنی قوم کی یہ کہ تم ناانصافی کرو، یعنی کہ عدل چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ ہے قریب پرہیزگاری کے. عدل کرنا، انصاف. سب سے بڑا کون سا انصاف؟ اللہ کے ساتھ جو بندہ انصاف نہ کر رہا ہو. اللہ پاک نے ایک کام بھیج دیے تو ان کے کاموں کو وہ پورا نہیں سمجھ رہا. اللہ پاک نے فرما بھی دیا میں نے پورے کر دی، تو یہ تو ناانصافی ہے نا پھر بھائی. واتقوا اللہ، اور پرہیزگاری کرو اللہ کی. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان سے جو ایمان لائے. وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے عمل نیک کیے. لہم مغفرات واجر عظیم. الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہو گیا. کس سے بھائی؟ اللہ پاک سے وعدہ بڑھ کر تو کوئی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ پاک سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا تو کوئی نہیں. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہو گیا. کس سے؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے. عمل وہ جو اللہ پاک کے حکم کے مطابق، تو ان کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا. اور ساتھ ہی فرما دیا والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلا دیا میری آیتوں کو. اللہ پاک کی آیتیں آ گئی پھر بھی نہیں مانے. نہیں بھائی یہ اس طرح نہیں، پورا یہ نہیں ہے. ارے بھائی پورا ہو گیا. اللہ پاک نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، پورا ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، پورا ہو گیا. اللہ پاک نے فرما دیا. پھر بھی بندہ کہے نہیں بھائی یہ پورا نہیں ہے، انکار کر دے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں لوگ جہنم والے. تو ان سے بچانے والا اللہ کی ذات ہی ہے جو ہم کو ان میں شمار نہ کرے اور ان میں سے بچا لے، اور اسی سے اس کی دعا کرنی چاہیے. تو جو اللہ کے احکام کے مطابق چلے اسی کے لیے کامیابی ہے، جس طرح پچھلی آیت میں فرمایا. یعنی کہ جو ایمان لائے اور عمل نیک کرے وہ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو الحمدللہ ہمارا اختتام آج سورہ المائدہ کی آیت نمبر 10 پر ہوا، اور انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.